ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ النمل ہے 19واں پارہ اور آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے رکوع سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق، آتینا ہم نے عطا فرمایا، داود علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، علم عطا فرمایا۔ داود علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اور جو ہے وہ ان کو ایک یعنی کہ پہلے وہ سپہ سالار بنے تھے، بعد میں بادشاہت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی اور بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے، اور لوہا جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں یعنی موم ہو جاتا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ تو اسی طرح ان کے بیٹے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت عطا نہ کرنا، تو کہ اس طرح کی حکومت دوبارہ کبھی کسی کو نہیں ملی۔ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو حکومت جو ہے وہ پرندوں پر بھی، جانوروں پر بھی، ہواؤں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں داود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم عطا فرمایا۔ علم اصل میں علم جو ہے نا اس سے برتری ہے۔ علم جو ہے یہ ایک تو دین کا علم ہوتا ہے نا، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی، دونوں ہی علم جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، لیکن خاص طور پر جو دین کا علم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے، دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دین کا علم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی ہے بہت بڑی۔ تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ وقال اور ان دونوں نے فرمایا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور علم بھی عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں۔ الذی فضلنا جس نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین اپنے بہت سارے مومن بندوں پر، یعنی بہت سارے ایمان والے بندوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ جو ہے نا یہ حمد جو ہے اس کا معنی تعریف بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ہوتا ہے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے، یعنی داود علیہ السلام والد تھے، اس کے وارث بعد میں بنے سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ وراثت جو تھی یہ کس چیز کی تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال و دولت اور جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے وارث بنے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح علم عطا فرما دیا، اور آگے اس کا حصہ آیت کا یا ایھا الناس علمنا میں علم عطا فرمایا گیا ہے۔ تو علم کی وراثت تھی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اور علماء اکرام جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ جو ہے وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں جو دنیاوی مال اسباب وہ صدقہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو ورثہ ہے وہ اصل میں علم ہے، وہ علم آگے جو ہے وہ چلتا ہے، علم آگے بڑھتا ہے۔
ٹھیک ہے نا، علم عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ بعض لوگ اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے یعنی کہ وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی آپ کی وارث بنی، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہاں پر وہ واقعہ یعنی کہ جان بوجھ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ کہ وہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا کہ جو ایک یعنی کہ باغ ہے وہ ہاں جی واپس کرتے ہیں، ہاں جی وہ فدق جو ہے وہ ایک باغ تھا نا، وہ یعنی کہ مال فے میں سے آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ہمارا ورثہ علم ہوتا ہے، ہمارا جو بھی ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو وہ اس طرح صدقے میں ہی ہوگا، یعنی کہ مال غنیمت وہ یعنی کہ بیت المال کے اندر ہی اس کا آئے گا جو بھی ہے، البتہ جو بھی اس کی کمائی وغیرہ وہ ساری آپ کو ہی ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی اس پر مطمئن ہوگی، چلی گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مطالبہ بھی نہیں کیا زندگی میں کبھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خود بھی بنے 5 سال تک خلیفہ رہے، تو انہوں نے بھی اس باغ کو اسی طرح بیت المال میں رکھا، اس باغ کو جو ہے نا اپنی ملکیت میں نہیں لیا یا اپنے بیٹوں کی ملکیت میں نہیں دے دیا کہ وہ اب وارث بنے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن آج کل کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں جان بوجھ کے، اور اٹھا کر جو ہے نا صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں، خاص طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ پہ، ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا۔ ابھی ظاہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر انہوں نے عمل کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا یہی تو امتی کا حق ہے کہ اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو خیر یہ ضمناً ایک واقعہ آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ووارث سلیمان داود، اور سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث بنے، وقال اور فرمایا سیدنا داود حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا ایھا الناس اے لوگو علمنا ہمیں علم دیا گیا ہے منطق الطیر پرندوں کے زبان کا، پرندوں کی یعنی لینگویج جو ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے، وَأُوتِينَا اور ہمیں عطا کیا گیا ہے من کل شیء ہر چیز، یعنی کہ دنیاوی مال اسباب بھی، دینی علم بھی، اور رستے پہ جانے آنے کا یعنی کہ اسباب بھی، یعنی کہ وہ ہوائیں جو ہے ان کا تخت جو ہے وہ اٹھا کے 1 مہینے کی مسافت صبح 1 مہینے کی مسافت شام کر دیتی تھی، یعنی جہاں جو ہے وہ پیدل چل کر یا کسی لوکل سواری یعنی کہ اونٹ وغیرہ پر جو ہے وہ مہینے کے اندر سفر طے ہونا ہوتا ہے، وہ ان کا جو ہے نا وہ صبح کے وقت سے لے کر یعنی کر دیتی تھوڑے 1-2 گھنٹے میں، اور شام کو کر دیتی یعنی کہ واپس لے آتی، لمبے لمبے سفر کر لیتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں اس بات کو، ان ھذا بے شک یہ ہے لہو الفضل المبین اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے ہم پر، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ہم پر فضل اور واضح ہے، یعنی کہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ اور اکٹھا کیا لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ اس کے لشکر، سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے، اکٹھے کیے گئے، من الجن والانس جن بھی اور انسان بھی، یعنی جن بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صبح فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ رات میں تہجد پڑھ رہا تھا اور ایک جن جو ہے سرکش جن آ کر جو ہے نماز کے اندر خلل انداز ہوا، تو میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہے وہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، انہوں نے دعا کی تھی ربی وہ ہے اگر سورۃ صاد کے اندر ہے تو اس کے اندر آتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ دینا۔ تو ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت دی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو چھوڑ دیا، فرمایا میرا ارادہ بن رہا تھا کہ میں اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح اٹھ کے مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جنوں کو نہیں پکڑا بلکہ چھوڑ دیا۔ تو آج جو بہت سارے عامل حضرات، پیر حضرات یہ جو جنوں کو پکڑتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے،
یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر پکڑنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے، اسے کام لے لیتے، لیکن جائز نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، اسے بچنا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جن اور انسان و طیر اور پرندے یہ سارے جمع کر دیے گئے. یعنی کہ ان کے ایک کبھی وہ کہتے کسی کو بھی چلو جی سارے جمع ہو جاؤ، تو وہ سارے جن بھی جمع ہو جاتے، انسان بھی جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی، اور جو ہے پرندے بھی جمع ہو جاتے ان کے اوپر. بعض اوقات جو ہے وہ گرمی کی تپش ہوتی نا، تو اوپر پرندے جو ہے وہ سایہ کر دیتے چھت پر. فہم یوزعون، اور وہ سارے جو ہے کہ وہاں پر اکٹھے کر دیے گئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا، یہاں تک کہ وہ پہنچے، اعلی وادی النمل، وادی نمل میں. وادی نمل سے مراد کو نمل نامی وادی بھی ہو سکتی ہے، اور نمل جو ہے اس صورت کا نام بھی ہے. نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی. یہ چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے نا، جو عام ہم دیکھتے ہیں بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ چلتی ہیں وہ قطار کے اندر، اور بڑی اجتماعیت کے ساتھ وہ اپنا یعنی کہ دانے وغیرہ اکٹھے کرتی ہیں، پھر اس دانے کو 2 ٹکڑے کر لیتی ہیں تاکہ وہ اگ نہ جائے نمی کی وجہ سے. یہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، ان کی ملکہ وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو قالت نملۃ، ایک نملہ نے، ایک یعنی چیونٹی نے کہا، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی یعنی کہ ملکہ تھی. اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا، داخل ہو جو، مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر. اے چیونٹیوں اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے تمہیں جو ہے وہ روند ڈالے، تمہارے اوپر آ جائے اور تمہیں جو ہے نا وہ نیچے کچل ڈالے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، شعور بھی نہ ہو اس بات کا، کیونکہ چونٹی ہے اتنی چھوٹی سی مخلوق، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتنا بڑا، اس کے اندر انسان بھی، جن بھی، پرندے بھی، اور اتنا بڑا لشکر وہ جا رہا ہے ایک یعنی کہ جگہ سے دوسری جگہ گزر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیونٹیوں کو نہیں پتہ چلتا، بعض اوقات وہ گھوڑے وغیرہ کے پاؤں ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا انسانوں کے پاؤں ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ چیونٹی کو فکر ہوئی اپنی ساتھ والی چیونٹیوں کی کہ کہیں یہ روند نہ ڈالی جائیں، ٹھیک ہے نا. جو کسی قوم کا سردار ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے اپنی قوم کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی خیر خواہی کرے، ہر مشکل سے بچانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا. کم از کم ان کو بتا تو دینا کہ یہ مشکل ہے، اس طرح سے کرنا ہے. ہمارے ہاں تو جو آج کل بادشاہت یا حکمرانی وغیرہ ہے وہ سارے اپنی غرض کے لگے رہتے ہیں، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو اب دیکھیں یہ جو چیونٹی تھی اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی یا نبی کے صحابہ بھی سارے ساتھ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر ہمیں کچل ڈالیں. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی علم غیب نہیں جانتے، غیب کا علم نہیں جانتے. لیکن اگلی آیت کے مطابق سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی آواز سنا دی. حالانکہ چیونٹی کی جو آواز ہوتی ہے وہ سنی نہیں جا سکتی. آپ کوشش کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، سائنس کتنی ترقی کر لی ہے، ابھی تک چیونٹی کی آواز نہیں سن سکی. یعنی ایک تو ہے نا مثلا بکری ہے میں تو سنتے ہیں نا ہم کم از کم، ٹھیک ہے نا، یہ بلی کی میاؤں تو سنتے ہی ہے نا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ میاؤں کرتی کہ میں کرتی کہ کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہی نہیں ابھی تک پتہ چل سکا، کتنی سائنس نے ترقی کر لی. لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کی پوری لینگویج سن لی، کیا وہ بات کر رہی ہے، کس کو کیا کہہ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ فضل تھا، یا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ آواز سنا دی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ جا رہے تھے نماز استسقاء کے لیے، یعنی کہ بارش مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے نا جا رہے تھے. تو چیونٹیوں نے آگے سے جو ہے نا وہ دعا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز ان کو سنا دی، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہیں سے واپس لوٹ آئے، ٹھیک ہے نا. اور اسی رکوع میں آگے چل کر آتا ہے کہ ہدہد جو ہے ایک پرندہ تھا، اس کی آواز بھی یعنی کہ اس کی بات، اس کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی وہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے کی. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی حکومت دی ہوئی تھی، حشرات الارض پر بھی ان کی آواز کو سن بھی لیتے تھے، ان کی بات لینگویج بھی سمجھ لیتے تھے، ان سے بات چیت بھی کر لیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی یعنی کہ نعمت اور معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، فتبسم ضاحکا، فتبسم مسکرائے،
تبسم فرمایا ضاحکن ہنسے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے مسکراہٹ، ایک ہوتا ہے ہنسنا۔ مسکراہٹ ہوتی ہے بالکل یعنی کہ ہلکی سی اسمائل جو ہے، اور ہنسنا ہوتا ہے تھوڑا سا یعنی لفنگ، یعنی کہ تھوڑا سا منہ کھول کے ہنس لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا بعض جو ہے نا صوفی حضرات وہ ہنسنے کو بہت برا سمجھتے، کہتے ہیں ہنسنا تو بالکل نہیں چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی ہنسنے والی بات آ جائے تو ہنس لینا چاہیے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال کیے، فتبسم بھی اور ضاحکن بھی، ٹھیک ہے نا۔ ویسے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جو ہے ہنستے کم ہی تھے، یا جو ہوتا ہے نا کہکا لگانا، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کہکا لگا کے ہنسنا جو ہے یہ جائز نہیں، لیکن جو ہے نا ویسے یعنی کہ ہنس لینا، اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مسکراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یا دانت مبارک نظر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فتبسم ضاحکن، وہ مسکرائے اور ہنسے، من قولیہ، اس کی اس بات کی وجہ سے، یعنی چونٹی کی بات سن کر، وقال، اور فرمایا۔ پھر یہ بات یعنی کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرما دیا کہ ایک چونٹی کی آواز کو سن لیا، سن کے مسکرائے، تو اس پر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرا، کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کیسی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، نعمتک التی، اس نعمت کا جو تم نے انعمت، ہم پر نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہم پر انعام کیا، اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علیہ، مجھ پر بھی، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کی تھی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اور نعمتیں عطا فرمائی تھی، دونوں کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَأَنْ عَمَلَ، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، صالحاً، جو نیک ہو، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ترضاہ، اور اس سے تو راضی ہو جائے، ایسے نیک اعمال جس سے تو راضی ہو، وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل فرما، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت کے اندر، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کے اندر، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال جس سے تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسے عمل جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو ہم جو ہیں تو ہم تو یعنی کہ ظاہری بات ہے بہت ایک چھوٹے درجے کے امتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں جو ہے وہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور ایسے نیک اعمال کی جس سے تو راضی ہو جائے ہم سے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، صالحین کے اندر شامل فرما، اپنے گناہ گار اور بد کردار بندوں کے اندر شامل نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دعاؤں کو یاد کرنے اور اس کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے یعنی کہ قبولیت بھی فرما لے ہماری طرف سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علیہ وسلم۔